ویسے بھی آپ اپنے بچوں کی نگرانی کیا کریں، ان پر نظر رکھا کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ میں اور آپ یہ بچپن کا زمانہ گزار کے نہیں آئے ہیں، ہم بچپن کا زمانہ گزار کے آئے ہیں نا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جب عمر 13، 14، 15، 16 سال، 17، 18 سال کی ہوتی ہے تو یہ کیسی عمر ہوتی ہے؟ اس میں نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، کوئی روک ٹوک کرے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن چند سالوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو روک ٹوک ہوتی تھی، وہ جو نصیحتیں ہوتی تھیں، وہ صحیح تھی۔ وہ ہمارے والد صاحب، ہمارے چچا، ہمارا بڑا بھائی جو ہمیں نصیحت کرتے تھے وہ صحیح لوگ تھے۔ آپ نگرانی کریں ان کی، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، ان کی اٹھک بیٹھک کس قسم کے بچوں سے ہے، یہ کہاں جاتے ہیں، یہ رات کو لیٹ کیوں گھر آتے ہیں، کہاں چلا جاتا ہے یہ ہمارا بچہ۔ یہ نگرانی بچوں کی والدہ کو بھی کرنی پڑے گی، چچا، بڑا بھائی، والد صاحب، وہ نگرانی کریں اپنے بچوں کی، اور اسلامی خطوط پر ان کی تربیت کیا کریں۔ اسلامی خطوط کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ بچے ہیں، 10 سال عمر ہے، 12 سال عمر ہے، 13 سال عمر ہے، انہیں ابھی سے اسلامی خطوط پر آپ ان کی تربیت کریں۔ مثلا یہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ پانی دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، اتنی سی بات، یہ تربیت کرنی۔ یہ کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے کھانا کھایا جا رہا ہے، ان کا ہاتھ کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے، تو اسے روکیں، اپنے سامنے سے کھائیے۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ تھال میں ہاتھ ادھر ادھر وہ بچہ لگا رہا تھا، آپ نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، لیکن محبت سے آپ انہیں سمجھائیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ آپ کا بچہ کرتا پہن رہا ہے یا شلوار پہن رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بایاں ہاتھ پہلے ڈالتا ہے، بس آپ نے روکنا ہے کہ نہیں بیٹا، سنت ہمارے نبی کی یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کریں۔ کوٹ پہن رہا ہے، واسکٹ پہن رہا ہے، وہ پہلا بایاں ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ اسے روکیں کہ نہیں، التیامن، کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ تو آپ پہلے دایاں بازو ڈالیں کوٹ میں، تو وہ بچہ ہے، 8-10 سال کی عمر میں جب اس کی تربیت ہو جائے گی، انشاءاللہ ساری زندگی وہ سنت کے مطابق گزارے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن میں آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے تو فوراً روکیے گا، آپ کو محسوس ہو کہ میرا بیٹا، بھتیجا، بھائی جھوٹ بول رہا ہے، ٹوکیے اسے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹوں پر رب نے قرآن میں لعنت کی، اور جھوٹ بولتے ہوئے جو بدبو باہر نکلتی ہے، فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ۔ اسے روکیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو اسلامی خطوط پہ تربیت کرنی ہے، یہ والدین کا حق بنتا ہے، اس کی تربیت کیجیے، ورنہ جب وہ غلط رستے پہ چل نکلے گا، تربیت آپ نے دینی خطوط پہ نہیں کی، بڑے ہو کے پھر اس نے نافرمان ہونا ہے۔ پھر آپ نے جمعے کے دن پرچیاں بھیج بھیج کے خطیب صاحب کو کہنا ہے
بھائی میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، دعا کرو اللہ اسے فرما بردار کر دے۔ والدین کے حقوق بیان کرو، جی میرا بیٹا یہاں جمعہ پڑھتا ہے تو والدین کے حقوق بیان کرو، اللہ کرے اس پہ بھی کوئی اثر ہو جائے۔ پھر یہی دعائیں کرتے رہو۔ والدین کے حقوق تو بعد میں ہیں، پہلے تو حقوق اولاد کے ہیں۔ تو آپ نے اولاد کے حقوق پورے کر دیے، پہلے آپ تو اپنے حقوق پورے کریں جو رب نے آپ کے ذمے لگائے ہیں۔ اپنی اولاد کے یہ حق ہیں جو تجھ پہ حق ہیں، وہ آپ نے پورے نہیں کیے، اس میں آپ نے بے پرواہی کی ہے۔ جب وہ چھوٹا تھا کونپل کی طرح تھا، اس کونپل کو ادھر موڑ دو ادھر موڑ دو، آپ کے اختیار میں تھا۔ اب وہ بن گیا ہے درخت، اب ٹریکٹر کا زور لگاؤ وہ تو نہیں اکھڑے گا۔ اس لیے جب وہ کونپل کی طرح ہے، بچہ ہے، آپ کی بات مانتا ہے، 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال، اس وقت اسلامی خطوط پر آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں۔ اگر وہ کہیں بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو اسے روکیں، اسی محفل میں روکیں۔ چھوٹوں پر اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو روکیں، اسے بتائیں کہ چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ یہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں انتہا پسندی نہیں آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف سیاست میں انتہا پسندی آئی ہے یا صرف مذہب میں انتہا پسندی آئی ہے؟ سیاست میں بھی انتہا پسندی آئی ہے۔ ہم نے ایک دور گزارا ہے سیاست کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ سن 1970 کی بات۔ بڑے بڑے لیڈر اختلاف ہوتے تھے، لیکن ایسا اختلاف نہیں ہوتا تھا کہ مل بیٹھنا نہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بکواس کیے جا رہے ہیں۔ ایسا اختلاف ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اب ہمیں دیکھنا پڑ گیا کہ ایک دوسرے کا احترام ختم ہو گیا، ادب ختم ہو گیا، بات کرنے کا سلیقہ ختم ہو گیا، اوئے اوئے کر کے بات کی جائے۔ یہ لیڈر ہے ہمارے، جو مخالف فریق کے لیڈر کو کہ اوئے فلاں، انا للہ و انا الیہ، یہ گفتگو کا انداز ہے۔ پھر ہمارے مذہب میں انتہا پسندی آئی ہے، مذہبی حلقوں میں انتہا پسندی آئی ہے۔ ہم نے کئی علماء کو فیس بک پہ سنا تقریر کر رہے ہیں، کسی کو کتا کہہ رہے ہیں، کسی کو خنزیر کہہ رہے ہیں، کسی کو سور کہہ رہے ہیں، کسی کو بغیرت کہہ رہے ہیں، کسی کو بے حیا کہہ رہے ہیں، کسی کی ماں کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، قصور میرا ہے، میری ماں کا کیا قصور کہ آپ میری ماں کو گالی دے رہے ہیں؟ آپ فیس بک پہ کمنٹ پڑھیں، سیاسی لوگوں کے کمنٹ پڑھیں، مذہبی لوگوں کے کمنٹ پڑھیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ انسان ہے، یہ زبان ہے، یہ قلم ہے۔ نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہیں، نہ کسی کی بہن چھوڑتے ہیں۔ تو یہ انتہا پسندی معاشرے میں ختم ہونی چاہیے، اعتدال کے راستے پہ ہمیں آنا چاہیے، میانہ روی۔ یہ قصور کے علاقے میں 30 روپے کی وجہ سے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ حد نہیں ہوگی، اتنی انتہا پسندی آ گئی، اتنا غصہ ہمارے سینوں میں اور ہمارے دماغوں میں سما گیا کہ تھوڑی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی بات پہ اسلحہ نکل آتا، تھوڑی سی بات پہ چاقو چھریاں ڈنڈے نکل آتے۔ اگلا بندہ قتل ہو گیا، یہ جیل میں چلا گیا، بہناں رول گئیاں، گھرانے برباد ہو گئے، ایک جیل میں پڑا ہے، ایک مر گیا ہے۔ یہ کیا ہے معاشرے میں؟ اس انتہا پسندی کو ختم کرنا ہوگا، اور اب ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا نئی نسل پر
انہیں اعتدال سکھائیں، اعتدال پہ رہنا، غصہ، بات بات پہ گالی نکالنا، بات بات پہ بد زبانی کرنا، اس سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس سے نکالیں، صحیح نہج پر ان کی تربیت کریں۔ کیا قرآن نے بار بار نہیں کہا برائی کو دور کرو اچھائی سے؟ نہیں کہا ہے قرآن نے؟ کئی جگہوں پہ قرآن نے کہا ہے اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا کوئی کمال نہیں۔ ایک بندہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، میں جواب میں اچھا سلوک کرتا ہوں، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، میں اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔